سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروری کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ کچھ اہم باتیں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ ہوراسکوپ سے پہلے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلے بات بتاتا ہوں کہ جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، یہ مہینہ جو ہے شروع ہو رہا ہے جب 1 فروری ہے، اسی دن فل مون کی رات ہے، یعنی پورے چاند کی رات۔ 2 راتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ایک پورے چاند کی اور ایک مکمل اندھیرے کی، آخری رات جو ہوتی ہے نا مہینے کی، وہ یہ دونوں راتیں کالا علم کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن پر کالا علم ہو یا نظر بد ہو، ان کے لیے یہ دن بہت برے ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے بہت اہم دعا میں نے لاسٹ میں دی ہے، لازمی کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا۔ دوسرا، اسی مہینے کے اندر 17 فروری کو جو ہے سورج گرہن آ رہا ہے۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر تو نہیں آئے گا، مگر یہ اثرات ظاہر ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر آئیں گے۔ اور سورج گرہن بھی بہت اہم راتوں کے اندر آ رہا ہے، بہت اہم تاریخوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ 17 فروری کو سورج گرہن ہے، 17 اور 18 فروری کو رمضان کی شروعات ہے۔ سورج گرہن ایک بری علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ نحوست لے کر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ستاروں کی بندش لگا دیتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوئی اور آپ اس چیز کو نہ سمجھ سکے اور جو پڑھائیاں دوں گا وہ نہ کر سکے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ 2 تاریخیں آپ لوگوں کے چلتے پھرتے کاروبار کو تباہ کر دیں گی، بہت سارے زندگی کے معاملات کو خراب کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو دعا دے رہا ہوں، جو پڑھائی دے رہا ہوں، وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو صدقہ، اسی دعا کے بعد میں صدقہ بتاؤں گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ 17 فروری کے لیے صدقہ بتاؤں گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ نے اینڈ والی جو ہے وہ لازمی سننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، آج کے دن کیسا رہے گا کی ویڈیو کے لیے میں نے علیحدہ سے چینل بنا دی ہے، جس کا نام بھی آج کا دن کیسا رہے گا، یہ اس کا چینل کا جو ہے تھمبنیل ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ اپنی روزانہ کا ہوراسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کو اس چینل پر ملے گا، آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر دیکھیں۔ وہاں پر میں روزانہ کالے جادو کا اور بیماریوں کا دم بھی ساتھ دیتا ہوں اور پڑھائی ساتھ دیتا ہوں، جو کہ روزانہ کرنی ہوتی ہے، اور علیحدہ سے ذکر بھی کیا جاتا ہے جو کہ کاروبار کو بہتر بناتا ہے، کاروبار میں ترقی لے کر آتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کی جی۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلا جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے بزنس مین حضرات کا۔ بزنس مین ایک ریڈی والے سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک، جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکاندار حضرات ہیں جو بھی اپنا کام کرتے ہیں، یا ایسے لوگ، ایسے سیلز مین جو کہ نوکری کرتے ہیں، پے لیتے ہیں، مگر ساتھ وہ لوگ کمیشن بھی لیتے ہیں کہ جتنا کر لو گے اتنا تمہارا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا، انشاءاللہ اچھا پروفٹ ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس مہینے کا خاص طور پر جو پہلا ہفتہ ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، بس، مگر یہ ہے کہ نقصان نہیں دے گا۔ پریشانی آئیں گی، پریشانی آنے میں اور نقصان دینے میں فرق ہوتا ہے۔ پریشانیاں آ سکتی ہیں مگر یہ ہے کہ نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی 3 ہفتے آپ کے لیے کافی اچھے ثابت ہوں گے اور پروفیٹیبل بھی رہیں گے آپ کے لیے۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک عام مہینہ ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے کا چانسز ہیں، مگر یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا نہیں، تقریباً 30%، یہ کوئی بہت بری ریشو بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ 30% لوگوں کی تنخواہ بڑھنے کے چانسز ہیں جی۔ مگر یہ ہے کہ جو سرکاری سیکٹر ہے اس میں تنخواہیں بڑھنے کا نہیں ہے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، خاص طور پر سرکاری نوکری کی تلاش کے اندر، ان کے لیے یہ مہینہ اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ تلاش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نوکری ضرور ملے گی۔
سرکاری نوکری کے اندر جو ہے زیادہ آپ کے لیے جو ہے بہتری کی کوئی امید نہیں میں دکھا سکتا، کیونکہ اس کے اندر سٹرگل بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سفارش اور پیسے زیادہ چلتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کا حق رکھتے ہیں وہ ویسے ہی 100 میں سے 5 ہوتے ہیں، ان کو دی جاتی ہے دکھاوے کے لیے، باقی 95 جو ہوتے ہیں وہ تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ پیسے دیتے ہیں، سفارش دیتے ہیں۔ تو 5 لوگ بھی جو ہیں وہ بہت کم کی حیثیت میں آتے ہیں، تو اس لیے زیادہ امید نہیں دلا سکتا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہت بہترین ثابت ہوگا۔ بے فکر ہو کر پورے مہینے کے اندر، پورے چاروں کے چاروں ہفتے بہترین ہیں، ایک جیسے ہیں۔ پورے مہینے میں جب مرضی کام شروع کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بڑا اچھا رزلٹ ملے گا بے فکر ہو کر۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں پھر مسئلہ اور ہو جاتا ہے، پھر 2 لوگوں کے سٹار، 3 لوگوں کے، 4 لوگوں کے سٹار شامل ہو جاتے ہیں، پھر علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں تو بالکل آپ بے فکر ہو کر کریں۔ اگر آپ کام کے لیے کہیں سے قرض لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا، اللہ کی طرف سے اور ستاروں کی طرف سے اس کام کے اندر آپ کو کافی مدد ملے گی۔ تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اور جتنا بہتر ہو سکتا ہے آپ اس مہینے کے اندر اپنے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، اچھا رہے گا آپ کے لیے جی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ اتنا اچھا نہیں ہے، صرف آخری ہفتہ کچھ بہتر ہے، باقی تینوں کے تینوں ہفتے جو ہیں، پہلے 3 ہفتے جو ہیں بالکل ٹھیک نہیں، آپ کو پیپر جمع نہیں کروانے چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ پورا مہینہ نکالیں، اگر پھر بھی کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو آخری ہفتے کے اندر جا کر آپ پیپر جمع کروائیں، ورنہ آپ کو جو ہے کافی پریشانیاں جو ہے سامنے آئیں گی، معاملات میں رکاوٹیں سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ مسئلہ آپ کا خراب ہوگا جی۔ جو سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے بچیوں کے بارے میں بتا دوں۔ جو اسٹار سے تعلق رکھنے والے لڑکیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تو میری بچیوں بہت اچھا رزلٹ ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہیں بچیوں کے رشتہ ہونے کے، اور بہت ہی بہترین نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خاص طور پر آپ کا رشتہ جو ہے خاندان کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے کم ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، ان کا جو ہے وہ 50% چانسز ہیں، یعنی آدھے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی بڑی اچھی ریشو ہوتی، کیونکہ 100% تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ تو 70-80% ہوتا ہے جو ٹاپ پہ جاتا ہے، تو اس میں سے 50% آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا خاندان کے جو ہے باہر زیادہ ہونے کے چانس ہیں، خاندان کے اندر کم ہونے کے چانس ہیں جی۔ جو بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے ایک عام سا مہینہ ثابت ہوگا۔ 30% تک چانسز ہیں جی حمل ہونے کے۔ 30% سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 100 لوگوں میں سے 30 لوگ، ہر کسی کو 30% نہیں، 100 میں سے 30 لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو میڈیسن کی سپورٹ اتنی ہی اس وقت سامنے آ رہی ہے، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ صحت کے معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ہے آپ کا ٹھیک رہے گا۔ موسمی اثرات آپ پر اثرات ڈال سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر ویسے مرد اور عورت کے حساب سے اسٹار کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صحت مند رہیں گے، بڑی بیماری، بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی۔ مقدمات کے معاملات کے اندر جو سنگین نتائج کے مقدمات میں جن میں لوگوں نے کیے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سچ میں اگر کسی پر ڈکیٹی ہے تو اس نے ڈکیٹی کی ہے، اس کے لیے مہینہ ٹھیک نہیں ہوگا، بہتر نہیں رہے گا، مقدمات میں مسائل سامنے آئیں گے۔ اور جو بے گناہ ہیں ان کو بھی مسئلے آ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا نہیں کہہ سکتا، پرابلم سامنے ضرور آئے گی، بلکہ مثلا ایسا سمجھ لیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی رستے میں روڑے اٹکیں گے، تو ان کو پریشانیاں ہوں گی، مگر اینڈ میں جا کر کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، مگر بری ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں جی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں واپس ملے گا یا نہیں، تو اس مہینے کے اندر اس کے چانسز بہت کم ہیں جی، امید نہ رکھیے گا۔ تعلیم کے معاملات کے اندر یہ مہینہ بہترین ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ دشمنوں کے حساب سے اس مہینے کے اندر آپ کو دشمنوں سے بچ کر رہنا چاہیے، ورنہ دشمن آپ پر غالب آ سکتے ہیں اور اس کا آپ کو نقصان ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ میاں بیوی کے معاملات انشاءاللہ تعالی ٹھیک رہیں گے، ہنسی خوشی میں مہینہ گزرے گا، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدقے کی، کیونکہ اس میں صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ صدقے کو اچھے سے سمجھ لینا، اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے ہی دینا ہے۔ آپ نے 31 جنوری والے دن
5 छटाक यानी 1 पाव गोश्त लेना है मुर्गी का, उसकी छोटी बोटियां करानी है, बड़ी नहीं करवानी, छोटी बोटियां करवानी है, और उसको काले कपड़े के अंदर बांध कर आपने फ्रिज में रख देना है, ये दिन को लेके आइएगा, ठीक है। उसके बाद आपने तकरीबन रात को 11 बजे निकालना है, ठीक है, और उसे अपने घर के सेहन में रख देना है, जहाँ सबसे ज़्यादा आमद व रफ्त हो, ठीक है। ज़मीन पे रखें या कहीं पर भी रखें, मगर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बिल्ली वगैरह उसको ना देख सके। अब तो ज़्यादातर लोगों का घर बंद है तो इसलिए सेहन में रख सकते हैं। अगर घर खुला है तो फिर वो जो कपड़ों की तार वगैरह लगाई होती है, जैसे आपको बेहतर लगे ऊंचा करके रखें ताकि बिल्ली ना इसे पकड़ सके। आपने सारी रात इसको लटका रहने देना है। फजर की नमाज से पहले, ये जिस बंदे ने करना है सिर्फ एक बंदा ही करेगा, फजर की नमाज से पहले आपने पकड़ना है, ठीक है। अगर तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि तमाम घर वालों के सर से इसको 7 बार घुमाया जाए, ठीक है। और अजानों से पहले आपने अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर आपने बाहर इसको गली की एक साइड पर फेंक देना है। सीधे फेंकें, उल्टी साइड पर फेंकें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फेंक देना है, ठीक है। और कपड़ा भी बाहर फेंक देना है, कपड़ा घर के अंदर नहीं लेके आना, ठीक है। और अपने हाथ को धोना है, जिस हाथ के ऊपर ज़ाहिर है आपने फेंकेंगे तो हाथ के ऊपर खून या गोश्त का पानी लगा होगा, तो आपने उसको भी घर के बाहर ही धोना है। घर से बाहर नहीं निकलना, घर की चौगाट के बाहर खड़े होकर आपने ये फेंकना है, ठीक है। बेहतर यह है 1 पाँव अंदर और 1 पाँव बाहर। अगर सब के सर से ना वार सकें, सोए हुए हों, कुछ लोगों के बच्चे ज़िद्दी होते हैं, तो फिर भी ये दें, ठीक है। इससे असरात कम आएंगे मगर फ़र्क फिर भी काफ़ी पड़ेगा, ठीक है। यानी ये होगा कि 100 में से 80% फ़र्क पड़ेगा। अगर सदका वार लेंगे तो 100% होगा, इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सेम यही सदका आपने महीने में अब जाकर 17 या 18 फरवरी को देना है। आपने 17 फरवरी वाले दिन ध्यान रखना है कि न्यूज़ पे देख लीजिएगा, अगर नया चांद नज़र आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 17 फरवरी वाले दिन पहले ही गोश्त ला के रख लेना है। ये नहीं करना कि जिस दिन नज़र आएगा फिर, क्योंकि नज़र तो आएगा मगरिब के बाद, तो आपने दिन को ला कर रख देना है, ला के घर पे रख देना है। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, इसको ऐसी औरत नहीं कर सकती जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, यानी उसकी नमाज पढ़ने के दिन ना हो, आगे आप लोग समझदार हैं, वो पालीत हो, तो कोई पालीत मर्द भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी ऐसी औरत का हाथ लगेगा। आपने 17 तारीख को ला के रख लेना है। अब आपने न्यूज़ पे देख लेना है, अगर तो चांद की तारीख चेंज हो जाए, यानी अगला दिन जो है वो रमज़ान का पहली रमज़ान हो जाए, ठीक है, यानी 18 फरवरी को पहला रोज़ा हो, तो आपने 17 फरवरी वाले दिन रात को ऐसे ही सेम रख लेना है, ठीक है। और उस दिन तो आप लाजमी, ज़ाहिर है रमज़ान में सारे उठे होते हैं रोज़ा रखने के लिए, तो सारे उठोंगे, सर से वार के आप बाहर जाकर फेंकते हैं। मगर 17 फरवरी को आपने घर के बाहर नहीं फेंकना। 17 फरवरी वाला जो सदका होगा वो आपने बाहर जाकर किसी ऐसी जगह पर फेंकना है जहाँ पर खुली जगह हो, कुत्ते वगैरह हों, या फिर अक्सर होता है ना कि कचरे वाली जगह होती है, वहाँ पर फेंकना है। वहाँ पर कुत्ते बिल्ले आते रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसी जगह पर आपने फेंकना है, ठीक है। तो आपने 17 फरवरी वाले दिन देखना है, अगर नया चांद निकला है तो आपने उस दिन रात को कर लेना है, अगर ना निकले तो 18 फरवरी को देख लेना है। 18 फरवरी तो फिर कन्फर्म है, ठीक है, ताकि 19 फरवरी को पहला रोज़ा हो जाएगा, ठीक है जी, फिर तो कन्फर्म हो जाएगा। तो आपने उस दिन, मगर ये ज़हन में रखिएगा, 18 फरवरी को 17 फरवरी को माजरत आपने ये ला कर अपने घर में गोश्त रख लेना है। ये आपने 2 सदके ज़रूर देने हैं, ठीक है। ना दिए गए तो इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है, क्योंकि महीने के अंदर 2 चीज़ें जो मनहूस हैं वो आ रही हैं। एक कि जिस दिन पहला महीना शुरू हो रहा है उसी दिन फुल मून की, पूरे चांद की रात आ रही, ये भी मनहूस है, और उसके साथ सूरज ग्रहण भी आ रहा है, और वो उसी दिन पे आ रहा है जिस दिन हमारा इस्लामी महीना शुरू हो रहा है। तो ये 2 चीज़ों को अगर मिला कर देखें तो बहुत बुरा टाइम आ रहा है। इतनी तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। ख़ास तौर पर जादू टूने वाले मरीज़ जिनके घर में जादू टूना है, उनके घरों में तो एक तरह से तबाही मचेगी, ये ज़हन में रखिएगा। उनके ऊपर बहुत बुरे असरात इसके आएंगे, तो वो लोग तो लाजमी 100% करें। ये आपका सदका हो गया।
اب آپ کی جو ہے پڑھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو ورد شروع ہوگا وہ شروع ہوگا رات کو 11:30 بجے، ٹھیک 11:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نیت بتانے لگا ہوں 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، ثواب واسطے یا تحفہ نہیں کہنا، ہدیہ واسطے، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور یہ شکرانہ آپ ادا کریں گے، اے میرے رب میری پچھلی زندگی اب تک کی جو گزری ہے آج سے پہلے کی، وہ بہت بہترین اور آسانیوں والی گزری ہے، میرے مالک اس میں جو بھی مجھے نقصانات ہوئے وہ تیری طرف سے تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کی طرف سے نہیں مانتا، میں صرف بھلائی آپ کی طرف سے مانتا ہوں۔ تو میرے مالک شیطان کو مجھ پر غلبہ نہ آنے دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آپ اپنی مرضی سے کوئی نیت کر کے صرف شکرانے کے نوافل کے حساب سے آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 3 لفظ پڑھیں گے، لفظ ہے، دھیان سے سن لیجئے گا، ان کی تعداد 1100 بار ہے، یعنی کہ 1100 بار، 11 تسبیحاں نہیں، تو ذہن میں رکھیے گا 1100 بار۔ تو جب شروع کریں گے تو پہلی تسبیح کے اندر سے آپ پہلے 11 دانے گن کر نکال دیں گے، ان کو نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو باقی 11 تسبیحاں جب ہوں گی تو وہ 1100 بار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو دھیان سے سن لیں، 3 الفاظ ہیں، یا خالق ہو، یا مالک ہو، یا رزاق ہو۔ اس کے بعد 11 بار دعا پڑھی جائے گی، دعا کو بھی دھیان سے سن لیں، اردو ترجمہ اور عربی کے ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم احل اللہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی وبکثرت الرزق والغنی، اللہم رزقنا فی هذا الشہر من خیرات الدنیا والآخرۃ رزقا کثیرا ومبارکا ایھا القمر ربی وبارک اللہ فکن لی شہر برکۃ وخیر۔ یہ دعا آپ نے جو ہے 11 بار مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر، یہ نہیں ہے کہ ویسے پڑھی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر پہلے درود ابراہیمی، پھر آپ جو ہے 11 بار دعا جو ہے یہ دعا کے دوران ہی پڑھیں گے، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیں گے۔ ترجمہ بھی ساتھ اچھے سے دیکھ لیں، سن لیں۔ اے اللہ اس نئے مہینے کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور بے شمار رزق و دولت والا بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں دنیا و آخرت کی بے شمار پاکیزہ اور بابرکت دولت عطا فرما، کیونکہ دولت اور رزق تو ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اس کے بعد ہم چاند سے کہیں گے، اے چاند میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس لیے تو میرے لیے برکت اور بھلائی والا مہینہ بن جا، کیونکہ یہ مہینے کا شروع کا دن ہے، اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دعا اور رزق کی جو ہے الفاظ آپ ادا کریں گے اور مکمل ساتھ صدقہ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینہ اتنی دولت برسے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ یہ چیزیں پورے سال کے جو ہوتا ہے ہوراسکوپ اس کے اندر نہیں آتی، یہ کبھی کبھار ایسے آ کر پلٹ جاتی ہیں یہ چیزیں کہ بعد میں جو ہے انسان ان چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتا اور سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی آپ دیکھیے گا کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات اس مہینے کے اندر بہت برے ثابت ہوں گے، آپ کو پورے مہینے کی اخباروں کے ساتھ اور نیوز کے ساتھ اس چیز کا پتہ چلے گا جی۔ تو لازمی یہ چیز کریں، اتنے دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں اور ہر ایک چیز کو مکمل طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بے شمار خیر و برکت آپ کو عطا فرمائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔